ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہم اور آپ ارحم الراحمین کی بارگاہ میں جمع ہیں، دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے عبادات کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل شرف قبولیت عطا فرما۔ آج جس میں نے تلاوت کی ہے اس کا مطلب ہے جسے اللہ ہدایت دے بس وہی ہدایت پر ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو نہ اس کا کوئی ولی ہے نہ اس کا کوئی مرشد ہے۔ ہم اس پر اپنے وقت کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور قرآن کریم جو ہمیں میسیج دے رہا ہے اس کو سمجھیں گے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم ایک دنیا میں تھے، وہاں سے یہاں آئے، اور پھر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اس دنیا سے نکل کر ہمیں آگے کی دنیا میں جانا ہے۔ ویسے تو عوالم بہت ہیں، مگر یہاں ہم 3 عالموں کی بات کریں گے۔ اس دنیا سے پہلے والی دنیا اور اس دنیا سے بعد والی دنیا۔ پہلے والی وہ دنیا جہاں سے ہم اور آپ آئے، اور آنے والی وہ دنیا جدھر ہم کو جانا ہے۔ ہر آنے والا ایک دن اس دنیا سے جائے گا، یہ مسافر خانہ ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا وقت لگائیں گے، اور اگر بات کسی کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھ لو آنے والی دنیا بہتر ہو گئی۔ حیدرآباد میں ایک بڑے بزرگ گزرے جن کا تخلص وطن سب جانتے ہیں، وطن ان کا تخلص ہے۔
فرماتے ہیں اپنے مقطع میں، وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے۔ وطن اتنی سمجھ بھی گر کسی کو ہو تو کافی ہے، کہاں سے ہم کہاں آئے، کہاں اب ہم کو جانا ہے۔ ہم آئے کہاں سے اور جانا کہاں ہے، اتنا اگر سمجھ لیا انسان تو پھر اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اس دنیا سے نکل کر جس دنیا میں ہمیں جانا ہے، وہاں پہلی منزل آتی ہے قبر کی، اس کے بعد کی منزل ہے حشر کی، پھر اس کے بعد ٹھکانہ ہے۔ پہلی منزل قبر، اس میں عقیدہ پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسری منزل ہے حشر، اس میں عمل کا سوال ہوگا۔ پہلی اور دوسری منزل میں سوالات ہوں گے، قبر میں ایمان کے بارے میں، حشر میں عمل کے بارے میں۔ اگر کامیاب ہے تو جنت ٹھکانہ، اگر ناکام ہے تو جہنم ٹھکانہ۔ تو اب کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کس پر ہے؟ سوالوں کے جواب صحیح دینے پر دار و مدار ہے۔ جواب صحیح کون دے گا؟ وہی دے گا جس نے دنیا میں ایمان اور عمل صالح سے اپنے آپ کو آراستہ کیا تھا، جو ہدایت پر تھا، وہ جوابات صحیح دے گا قبر میں اور حشر میں، اور جو ہدایت پر نہیں تھا وہ قبر میں بھی ناکام ہوگا، حشر میں بھی ناکام ہوگا۔ تو اب اس دنیا سے جانے والا اپنے ساتھ کیا لے جائے؟ آپ سب کہیں گے کہ اس دنیا سے جانے والا اپنے ساتھ ہدایت لے جائے۔ اور ہدایت اللہ دینے والا ہے بندوں کو۔ جو بندہ رب کی ہدایت کے ساتھ جاتا ہے قبر اور حشر میں، وہ کامیاب ہے۔ رب کی ہدایت کے بغیر جاتا ہے تو ناکام ہے۔ اور قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتد، ہدایت دینے والا کوئی اور نہیں ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا نہیں، ہدایت دینے والا اللہ۔ وَمَن يُضْلِلْ، گمراہ کرنے والا بھی اللہ، ہدایت دینے والا بھی اللہ، گمراہ کرنے والا بھی اللہ۔ وہی ہدایت دیتا ہے، وہی گمراہ کرتا ہے۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ ہدایت کس کو ملتی ہے اور گمراہی کس کو ملتی ہے؟ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے، گمراہ کس کو کرتا ہے؟
سیدھی سیدھی بات ہے، جو اللہ سے ہدایت طلب کرے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اپنا بھلا چاہتا ہے آخرت میں اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو خود اپنا بھلا نہیں چاہتا اللہ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ جی، تو دنیا میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے طور پر جینے کا مختار ہے۔ اللہ نے دنیا میں اختیار دیا ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تمہارے سامنے دو راہیں رکھ دی گئی ہیں، بھلائی کا راستہ اختیار کرو گے تمہارا بھلا ہوگا، برائی کا راستہ اختیار کرو گے تمہارا برا ہوگا۔ اب تم اپنے بارے میں کیا پسند کرتے ہو، کیا طے کرتے ہو، کر لو۔ آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو کہ روز ہمارے سامنے ایک نہ ایک جاتا رہتا ہے، ایک دن تم بھی جاؤ گے، تو جہاں جا رہے ہو وہاں اگر اپنا بھلا چاہتے ہو تو پھر رب سے ہدایت طلب کرو، اور جہاں جا رہے ہو وہاں اگر تمہیں اپنی فکر نہیں ہے تو پھر تم ہدایت طلب نہ کرو، گمراہ ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو ہدایت کی طلبگار نہیں ہوتی، جو قوم اپنی حالت بدلنا نہیں چاہتی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ تو بندے کے چاہنے پر خدا ہدایت دیتا ہے، بندہ نہیں چاہتا تو خدا تو بے نیاز ہے، وہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اب سوال یہ ہے، دنیا میں بہت سارے بندے رہتے ہیں، ہمیں کیسا پتہ چلے کہ کون سا بندہ ہدایت طلب کر رہا ہے اور کون سا بندہ ہدایت طلب نہیں کر رہا ہے اللہ سے؟ تو ہم نے جس آیت کریمہ کو پڑھا ہے وہ آیت بتا رہی ہے صاف طور پر تمہیں اپنے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں سمجھنے کے لیے ایک بہترین اشارہ اللہ نے دیا ہے قرآن پاک میں کہ ہدایت کے طلبگار کون ہیں اور ہدایت سے دور کون ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا۔ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پر ہے، اور اللہ جس کو ہدایت نہ دے اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، اس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہو رہا ہے جو ولی اور مرشد سے جڑا ہوا ہے وہ ہدایت پر ہے، اور جو ولی اور مرشد سے دور ہے وہ گمراہ ہے۔ تو ولی اور مرشد سے جڑے رہنا راہ ہدایت پر رہنے کی علامت ہے۔
اشارہ دے دیا قرآن نے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جس کا ولی نہیں، جس کا مرشد نہیں، اس بات کی علامت ہے کہ وہ گمراہ۔ جس کا کوئی ولی ہو، مرشد ہو، سورہ کہف کی آیت، فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہ ہدایت پر ہے۔ جی ہر دور میں ہدایت طلب کرنے والے بھی تھے جن کو ہدایت ملی، اور ہر دور میں گمراہ ہونے والے بھی تھے جو گمراہ ہو گئے، نہ ان کو کوئی راہ دکھانے والا تھا کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے اپنے آپ کو ہدایت کی راہ پر لانا، نہ کوئی ان کا ولی، نہ کوئی ان کا مرشد۔ لیکن جو بندے اللہ سے ہدایت مانگنے والے، اللہ ان کو ہدایت ہر دور میں دیا۔ تو ہدایت مانگنے سے ملتی ہے۔ یاد کرو اس وقت کو جبکہ بڑا سخت ترین دور تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے اٹھا لیے گئے، اٹھا لیے جانے کے بعد اب کوئی پیغمبر 500 سال تک نہیں دنیا میں۔ وہ 500 سالوں میں پیغمبر کی غیر موجودگی وجہ بنی لوگوں کے گمراہ ہونے کی۔ دقیانوس بادشاہ تھا، وہ خود بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی کی دعوت دیتا تھا، اور جو ایمان لاتے، جو اللہ سے ہدایت مانگتے، اللہ ان کو ہدایت دیتا، اور وہ چاہتے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلیں گے، جن کو اللہ نے اٹھا لیا، تو ان لوگوں پر وہ بادشاہ ظلم کرتا۔ تو 7 آدمی تھے جنہوں نے اللہ سے ہدایت مانگی، ایسے سخت ترین دور میں کہ اگر عیسیٰ کی بات کریں گے، اگر لا الہ الا اللہ کی بات کریں گے، اگر اسلام کی بات کریں گے تو بادشاہ کا ظلم ٹوٹے گا۔ ایسے دور میں 7 نیک صفت لوگ آپس میں یہ مشورہ کیے کہ بھئی ہم تو بت پرستی نہیں کریں گے، ہم تو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ سے ہدایت مانگی، اللہ نے ہدایت دی۔ پھر ان 7 لوگوں نے مشورہ کیا جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ ان 7 لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ اتنے میں بادشاہ کی طرف سے بلاوا آیا کہ ان لوگوں کو بلاؤ جو ایک اللہ کی عبادت کی بات کرتے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں یہ 7 لوگ پہنچے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا عقیدہ ہے تم لوگوں کا؟ ان 7 لوگوں نے ڈٹ کر کہا ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور اس کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے سوا کسی کو ہم معبود نہیں مانتے۔ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ بادشاہ کے سامنے بات ہو رہی ہے، بادشاہ کے دربار میں بات ہو رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر ہم ایسا بولیں گے تو یہ ہم پر ظلم کرے گا، یہ سمجھ کر بھی
ڈٹ کر بات کی جا رہی ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دیتا ہے اس کے سینے میں ہمت بھی دے دیتا ہے، وہ ڈرے نہیں. اس کے بعد وہاں سے نکل کر مشورہ کیا کہ دیکھو اب ہمیں احتیاط بھی تو برتنی ہے. اگر ہم یوں کھلا پھریں گے تو بے احتیاطی ہوگی، غفلت ہوگی، اور غافل کی اللہ بھی مدد نہیں کرتا. کیا کریں؟ چلو اس آبادی سے نکل کر کسی غار میں جا کر پناہ لیتے ہیں اور اپنے ایمان کو بچاتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ ہم کو پھر بلائے اور ہم کو اسلام چھوڑنے کی بات کرے، عیسیٰ کو چھوڑنے کی بات کرے. ابھی ہمارے سرکار کی تشریف نہیں لائے تھے دنیا میں، اس وقت کی بات ہے. چلو ہم اپنے ایمان کا تحفظ کرتے ہیں. کیا کریں گے؟ سب نے طے کیا کہ ایک غار میں جا کر چھپ جائیں گے. کہف غار کو کہتے ہیں. اصحاب کہف کے معنی غار والے لوگ. جب آبادی سے نکل کر چلے یہ 7 آدمی تو ان کے پیچھے پیچھے ان کا کتا بھی چلا. کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، کتا پیچھے پیچھے. وہ ایمان کے تحفظ کے لیے جا رہے ہیں. یہ کتا ان 7 لوگوں کی محبت میں جا رہا ہے. قرآن کریم میں صرف 7 لوگوں کا ذکر نہیں آیا، قرآن کریم میں ان 7 لوگوں کے ساتھ اس کتے کا بھی ذکر آیا. معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا جو ولیوں سے محبت رکھتا ہے اگر وہ جانور بھی ہے تو ولیوں کے ساتھ اس جانور کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. کتا بھی پیچھے پیچھے. اور جب وہ جا کر غار میں لیٹ گئے تو غار کے منہ پر پیر پھیلائے، ہاتھ پھیلائے وہ بیٹھ گیا. قرآن کریم میں اس کی اداؤں کا بھی ذکر آ رہا ہے. وہ کتا جو غار کے منہ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھ گیا، معلوم یہ ہوا ولیوں کو چاہنے والا اگر جانور بھی ہے تو خدا کو اس کی ادائیں پسند آتی ہیں. اگر انسان ولیوں سے محبت کرنے لگ جائے اس انسان کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہو. وہ 7 آدمی سو رہے ہیں، کتا غار کے منہ پر بیٹھا ہوا. اس کے بعد وقت گزرا، سال 2 سال 10 سال 50 سال نہیں گزرے، 309 سال گزر گئے. 309 سال گزر گئے اور ایک مسلم بادشاہ کی حکومت آ گئی 300 سال کے بعد. مگر اس کی رعایا میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے تھے. وہ بادشاہ اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اے اللہ، میری حکومت میں، میری رعایا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے. اے اللہ، کچھ ایسا راستہ نکال کہ ان کی بات سمجھ میں آئے، کچھ ایسی مثال ان کے سامنے لا دے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے. اللہ رب العزت نے ان 7 لوگوں کو غار میں جگا دیا. وہ جاگے، جاگنے کے بعد آپس میں باتیں کرنے لگے، کیونکہ وہ تو سوئے تھے دوپہر کے قریب. اب تھوڑا سا شام کا وقت آیا تھا، عصر کا وقت آ گیا.
اٹھنے کے بعد آپس میں وہ باتیں کرنے لگے، تو آپس میں یہ کہنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے؟ تو اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم 1 دن سوئے، اور کچھ لوگوں نے کہا 1 دن بھی نہیں سوئے، 1 دن سے کم سوئے، کیونکہ ہم تو سوئے تھے دوپہر سے پہلے اور اب عصر کا وقت آیا ہے، 1 دن کم ہوا، 1 دن سے بھی کم ہوا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ بھائی چلو باتیں تو بہت ہو گئی ہیں، ہم ساتوں میں سے کسی ایک کو بازار بھیجو پیسے دے کر، سکہ دے کر، تاکہ وہ ہمارے کھانے پینے کی کوئی چیز لائے۔ تو ایک بندے کو چاندی کا سکہ دے کر بھیجا گیا۔ کب کا؟ 300 سال پہلے کا۔ وہ تو سمجھ رہے ہیں ہم 1 ہی دن سوئے، یہ سمجھ کر نکلا ایک بندہ سکہ لے کر اور گیا کھانا لینے کے لیے۔ تو وہ دکاندار دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کہ بھائی یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے۔ تب اس بندے کو پتا چلا کہ ہم 300 سال پہلے سوئے۔ کہا نہیں، یہ تو اسی دور کا ہے، یہ اسی دور کا سکہ ہے، آپ لے لیجئے۔ کہا نہیں، اس دور کا نہیں ہوتا۔ وہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ اس وقت کے بادشاہ کو معلوم ہوا کہ 300 سال سے یہ لوگ غار میں سو رہے ہیں۔ اللہ نے آج ان کو جگا دیا، اپنی پوری رعایا کے سامنے اعلان کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ چل جائے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے۔ ان سب کے سامنے بادشاہ اپنے دل کی خوشی سے اعلان کرتا ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اے میری رعایا سنو، جو پروردگار 300 سال سلا کر اٹھا سکتا ہے، وہ پروردگار مارنے کے بعد پھر زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بادشاہ کی ادھر دعا قبول ہوئی، ادھر دنیا کو پتا چلا کہ 300 سال بعد یہ اللہ والے اٹھے، ان کو بھی پتا چلا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم کو تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے، جاؤ اپنے غار میں آرام سے رہو۔ جا کر پھر وہ سو گئے تو ابھی تک سو رہے، ابھی تک سو رہے۔ بادشاہ نے اور ذمہ دار لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب یہاں پر ایک مسجد بنا دی جائے، یہاں ایک مسجد بنا دی جائے تاکہ لوگوں کی حفاظت ہو، لوگ مسجد میں اللہ کی عبادت کریں اور ان بزرگوں سے فیض حاصل کریں، برکت حاصل کریں۔ یہ معاملہ ہوا تو ان لوگوں کا ذکر قرآن میں آیا۔ ایسے ماحول میں انہوں نے ہدایت اللہ سے مانگی، جب ہدایت کی راہ پر چلنا موت کو دعوت دینا تھا، مگر یہ اللہ کے بندے ڈرے نہیں، ہدایت مانگے، ہدایت پر قائم رہے، اور اللہ رب العزت نے غیب سے ان کی مدد کی۔ ہدایت جب مانگتا ہے بندہ تو اللہ راہیں نکالتا ہے، راستے بناتا ہے۔ ہر دور میں ہدایت مانگنے والے تھے، ہر دور میں ہدایت سے دور رہنے والے تھے، آج کے دور میں بھی ہدایت مانگنے والے ہیں، ہدایت سے دور رہنے والے ہیں۔ اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم ہدایت کی راہ پر چل رہے ہیں یا پھر ہم ہدایت سے دور ہیں، یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ہدایت سے دور ہیں تو پھر ہدایت کے راستے پر آ جائیں، اگر ہدایت پر ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ جاننے کی کسوٹی ایک ہی ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اگر ہم ولیوں اور مرشدوں سے جڑے ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں راہ ہدایت نصیب کر دی۔ حضرات گرامی، یہی بات آج آپ کو بتانی تھی کہ ہمیں ہدایت کے راستے پر رہنا ہے، ہمیں ولیوں سے جڑے رہنا ہے،
ہمیں مرشدین سے جڑے رہنا ہے۔ یہ اولیاء اور مرشدین کرتے کیا ہیں؟ یہ اپنی طرف نہیں بلاتے، یہ اللہ کی طرف بلاتے۔ جو ان سے جڑ گیا وہ اللہ کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والا بناتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والا بناتے ہیں، اللہ والا بناتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی جم کر عبادت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی کتاب پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں۔ اصحاب کہف کی برکت یہ ہے کہ وہ 7 نام آپ کاغذ پر لکھیں اور بیمار کے گلے میں ڈال دیں تو اس کی بیماری چلی جاتی ہے۔ وہ 7 نام ایسے ہیں جس گھر میں وہ 7 نام کی تختی ہو وہ گھر جلنے سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ وہ 7 نام ایسے ہیں کہ اگر ناکامیاں ہو رہی ہوں تو قریب رکھنے سے کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ رہنے والا جو کتا ہے اس کتے کا نام قطمیر ہے، جو قرآن میں اس کا نام آ گیا۔ کتابوں میں آتا ہے اگر کتوں کے شر سے بچنا چاہتے ہو، آج کل اخباروں میں آ رہا ہے نا کہ فلاں جگہ کتوں نے بچے کو پھاڑ دیا، فلاں جگہ بچے کو کتے نے قتل دیا، وہ بچہ ختم ہو گیا، ایسے واقعات اخبارات میں پڑھنے کو ملتے ہیں، یوٹیوب پر ملتے ہیں۔ فرمایا گیا قرآن پاک کی آیت، جس آیت کے ٹکڑے میں وہ کتے کا نام ہے، وَبَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، آیت میں کتے کا نام نہیں ہے، قرآن میں ہے، لیکن اس آیت میں نہیں۔ وَبَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ ٹکڑا اگر کاغذ پر لکھ کر بچوں کے قریب رکھا جائے یا بچوں کو سکھا دیا جائے، تعویذ کیوں ڈالتے ہیں؟ جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے تعویذ کام کرتی ہے، جن کو پڑھنا آتا ہے پڑھیں زبان سے، بچوں کو سکھا دیں۔ کتا نظر آیا وَبَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، یہ پڑھ دیں تو کتے کے شر سے، اس کے کاٹنے سے بچے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو قرآن کریم کی برکتیں بہت ہیں۔ بہرحال کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کتے کو انسان کی شکل دے کر جنت میں داخل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ والوں کے قریب تھا، تو جب اللہ والوں کے قریب کتا رہتا ہے اس پر اللہ کا اتنا کرم ہے، ہم انسان ہو کر اللہ والوں کی محبت کریں، دل میں بٹھائے تو ہم پر اللہ کا انعام کتنا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اولیاء اللہ سے قربت ہمیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے یہاں پر بیماروں کے نام ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔